فیٹی لیور جو ہوتا ہے اس کے بنیادی جو ہوتے ہیں کہ کیا اس کے اسباب کیا ہوں گے یہ مثلا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ذرا بتائیں, اور پھر آپ بتائیں کہ اس کے لیے ٹیسٹ جو ہم کرواتے ہیں تو کون سے ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے زیادہ کروانے بہتر رہتے ہیں. یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ جب ہم بازار جاتے ہیں کوئی مشین خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے. جی 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 بالکل آتا ہے. اس مینول میں لکھا ہے کہ بھئی مشین ایسے استعمال کرنی ہے, اس طرح سے اس کی خرابی آ جائے گی, یہ اس کی کوشنز ہیں. اور لٹرلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو غلط وے میں لے کے جانا شروع ہوتے ہیں مشین خراب ہو جاتی ہے. جی. اسی طرح کا مینول ہمارا اپنا بھی ہے. اچھا. جب ہم اس سے ہٹیں گے, اس مینول سے ہٹیں گے تو پھر ہمارے اندر پرابلمس آئیں گی. بالکل صحیح. اب وہ چاہے فیٹی لیور ہے چاہے کوئی اور دوسری ڈیزیزز ہیں, یہ سب شامل ہیں. اب ہوتا یوں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے جو ہمارا ایک مینول کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, اندھیرا ہوتا ہے. اور جب آنکھ کھولتے ہیں تو اس وقت ہمیں چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا پہلا جو مینول کا پوائنٹ, ٹھیک ہے, کہ جب اندھیرا ہوا تو ہمیں آنکھ بند کرنی تھی, ہمیں سونا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور جب ہمیں چیزیں نظر آنے کا ٹائم شروع ہو گیا تو اس پہ ہمیں آنکھیں کھول لینی تھی. بالکل صحیح. ہم اس کے بالکل اپوزٹ چلتے ہیں. بالکل صحیح. آج ہمارا بچہ بھی جو ہے نا اس کو پتا ہے 10 بجے تک جاگنا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو ہمارا امیون فنکشن ریفریش ہو رہا ہے وہ ٹائم اس میں سپوائل ہو گیا. اسی طرح سے جو ڈیٹاکسیفیکیشن اس ٹائم میں ہونی تھی وہ بھی سپوائل ہو گئی. بالکل صحیح. اب خرابیاں یہاں سے بڑھنا شروع ہوتی ہیں کیونکہ حرارت غریزی یہیں پہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب ہمارا خوراک کا سٹائل ہے, اچھا اس میں بعض لوگوں کا نا ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے کہ شاید جو زیادہ کھاتے ہیں وہ فیٹی لیور ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جو غلط کھاتے ہیں, غلط طریقے سے کھاتے ہیں, غلط ٹائمز پہ کھاتے ہیں, غلط ٹائمز پہ کھاتے ہیں, ان کی سلیکشن غلط ہے, اپنی ہیلتھ کے حوالے سے ان کو کیا کھانا چاہیے وہاں خرابیاں پیدا کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر حلال چیز کو ہمارے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. بالکل صحیح. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک جو ہے وہ لائف سٹائل سیٹ کر لی ہیں کہ ہم نے یہ کھانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پھر آرٹیفیشل چیزیں جتنی بھی مین میڈ ہیں ان کو ہم آرٹیفیشل ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. اس میں جب ہماری مائیں کھانا بنایا کرتی تھی نا تو اس میں ایک نور ہوا کرتا تھا. انہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم نے چینی کے ساتھ جو ہے وہ نمک نہیں ایڈ کرنا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, کہ انزائمز خراب ہو جائیں گے. شاید وہ زیادہ پڑھی لکھی تھیں. بالکل صحیح. آج وہ ایک کوئی کوکنگ شو آتا ہے اور اس پہ بتایا جاتا ہے یہ بھی ڈال دیں, یہ بھی ڈال دیں, بڑا اچھا فلیور بن جائے گا, اور اسی وے پہ کھانے بنا دیے جاتے ہیں. اور معاف کیجئے گا میں یہاں پہ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہی ہوں کہ ہم باہر ہی نہیں اپنے گھر میں بھی وہی کھانے کھا رہے ہیں, کیونکہ اب ہمارے بچوں کو وہی والا ٹیسٹ چاہیے. تو اس وجہ سے آ کے ہمارا جب سونا جاگنا کھانا پینا متاثر ہوتا ہے تو اس وقت لیور میں سب سے پہلے میٹابولک فنکشن خراب ہوتا ہے اور انسان سوئے ہضم کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آگے بات بڑھتی ہے, پھر ہماری جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, پھر ہماری مینٹل ایکٹیویٹیز ہیں, وہ بھی ہماری جو ہے وہ بالکل محدود ہو کے موبائل کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, کیونکہ ہمیں وہاں پہ تو سارا کچھ مٹیریل مل رہا ہوتا ہے, وہ محدود ہو گئی ہیں. جب یہ محدود ہو گئی ہیں تو اس کے بعد لیور کے اندر جو نمی اور ٹھنڈک آنی شروع ہوتی ہے. جب نمی اور ٹھنڈک آئی تو سوئے مزاج بلغم پیدا ہو گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اگر دوسری صورت میں کہیں ٹیسٹوں کے حوالے سے تو جیسے اس کے اندر بلغم کنورٹ ہوتا ہے چربی میں. وہی چیز میں بتانے جا رہی ہوں کہ جب وہ ڈینوول لیپوجینیسس ہونا شروع ہوئی, ٹھیک ہے, اور بلغم جو تھی وہ بننی شروع ہوئی, یعنی وہ نمی اور ٹھنڈک کی وجہ سے گاڑھا پن آنا شروع ہو گیا, ہلت گلیز ہونا شروع ہو گئی, سیلز کے اندر ٹھہرنا شروع ہو گئی. جب وہ سیلز کے اندر ٹھہرنا شروع ہوتی ہے نا تو اس کے بعد سیلز کے اندر پریشر بڑھتا ہے. بالکل صحیح. اس پریشر کے انکریز ہونے کی وجہ سے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ سودا کی طرف چلی جاتی ہے. بالکل صحیح. جب سودا کی طرف جاتی ہے تو اس وقت سیلز جو ہوتے ہیں ان میں ہارڈنیس آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک حد تک پھیل کر ہارڈ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. جو روانی ہے اس کے اندر, لیور کے اندر دوسری چیزوں کی وہ متاثر ہو جاتی ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل رک جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو بات آ رہی ہے یہ ہمارے لائف سٹائلز کی وجہ سے کریٹ ہوئی. بائل کی پروڈکشن بھی بند ہو جاتی ہے. بائل کی پروڈکشن, بائل کا بہاؤ جو کچھ تھوڑا بہت رہ بھی گیا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بائل یعنی ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ سفرا, قلت سفرا. ہلت سفرا. جی جی.
ہم نے سوئے ہضم سے سوئے مزاج سودا میں جانے میں کس طرح سے ٹریول کیا، یہ میں نے سارا ناظرین کو بتا دیا. بالکل صحیح. اور اب اگر ہم ان کو ٹیسٹ کے حوالے سے دیکھیں، یہ تو ایسے ہے جیسے ایک بندہ 6 بسیں بدل کے اپنے مقام پہ پہنچتا ہے اور خجل خوار ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. بالکل صحیح. تو اس میں اگر ہم لوگ سب سے پہلے تو جنرل ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لپڈ انزائمز کے لیے. اچھا. ٹھیک ہے، اس میں ہم لپڈ پروفائلز کرواتے ہیں اپنی ایمپٹی سٹمک میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی ٹرائیگلیسرائڈز ہائی ہو گئے. اچھا. ٹھیک ہے، کولیسٹرول ہائی لیول پہ چلا گیا. بالکل صحیح. یہ وجہ کیا ہو رہی ہے؟ سیلز کے اندر ہی ہو رہی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد وی ایل ڈی ایل ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہائی ہو جاتے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں صورت میں. اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا لپڈ پروفائل تو اس طرح سے آ گئی ہے، چلو لیور انزائمز بھی کر لیں. تو اس میں جو ایسپریٹ ٹرانزامینیز ہیں یا ایلینائن ٹرانزامینیز ہیں، جی جی جی، ان دونوں میں فرق آیا ہوگا. بالکل صحیح. جب وہ ایلیویٹ کریں گے آپ کے منہ کا ذائقہ کڑوا آیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جب اگلی صورتحال ہے، اس وقت تک آپ کے جو الکلائن فاسفیٹیز ہوتے ہیں نا، یہ نارمل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اس حد تک یعنی نارمل سے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہائیڈ لیولز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن جب زیادہ ایکسیسو کنڈیشنز آتی ہیں تو اس میں جو الکلائن فاسفیٹیز ہیں وہ بھی ایلیویٹ کر جاتے ہیں. یہ ہے سب سے خطرناک حد بالکل فیٹی لیور کی. بالکل صحیح.